رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے جب ہم سحری کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے کو بھی عبادت بنا دیا۔ یعنی مومن جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو اس کا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ سحری کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم جب روزہ رکھتے ہو تو اس میں سحری کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سحری کے کھانے میں برکت رکھ رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کا جی نہ چاہے تو ایک چھوارا ہی صرف اٹھا لیا کرو، لیکن ضرور بھی ضرور سحری کھا لیا کرو۔ لیکن یہ ساری چیزیں عبادت اس وقت ہوں گی جب ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، صحیح وقت میں ہم سحری کریں گے۔ اگر صحیح وقت میں ہم سحری نہیں کرتے ہیں تب بھی یہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ روزہ ہمارا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سحری ہمیں کب تک کرنا ہے۔ سحری ہمیں کرنا ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، سمجھیے کہ 5 منٹ وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کھانا بند کر دیا جائے۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان کی بنیاد کیا ہے، پہلے ان کے اعتراض کو سمجھیے، پھر ان کی دلیل کیا ہے اس دلیل کو سمجھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں جواب دوں گا، جواب کو بھی بغور سنیے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ سحری جو ہے اذان ہوتی رہے تب بھی کھا سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جب اذان ہو تو سحری کھانا بند کر دینا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے۔ ان کی حدیث ہے، اذا سمع احدکم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ یہ روایت المستدرک کی ہے، علی الصحیحین پر موجود ہے۔ یعنی اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی سحری کھا رہا ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہے تو تم وہ کھانا پینا بند نہ کرو، بلکہ مکمل کھا لو، اس کے بعد بند کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سحری جو ہے اذان ہو رہی ہو تو سحری کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کا صرف مل جانا مسئلے کی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو غلطی لگی ہے اس وجہ سے کہ ان کو صرف ایک حدیث معلوم ہے، جن کے پاس احادیث کے ذخائر ہیں انہیں یہ غلطی نہیں لگی ہے۔ میں اس کے جواب میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن مکتوم الاعمى ان بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مکتوم۔ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مؤذن ہوا کرتے تھے، ایک مؤذن بلال تھے، ایک مکتوم تھے۔ تو حضور نے فرمایا جب بلال اذان دیا کریں تب تم کھانا پینا بند نہ کرو، لیکن جب مکتوم اذان دیں اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت حضور کے زمانے میں حضرت بلال جو اذان دیا کرتے تھے وہ تہجد کے لیے دیا کرتے تھے، اور مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے وہ فجر کی نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بلال کے اذان پر کھانا پینا نہیں روکنا ہے، بلکہ مکتوم کے بیان پر کھانا پینا روک دینا ہے۔ اب اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو گئی
پہلی والی حدیث میں جس اذان کا تذکرہ ہے وہ حضرت بلال کی اذان کا تذکرہ ہے، لہذا اس حدیث کو فٹ کر کے یہ کہنا کہ سحری اس وقت کھا سکتے ہیں، اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک اذان ہوتی رہے اور کھاتے رہیں، یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سحری کا وقت جب ختم ہوا تو اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی سحری کے وقت کا ختم ہونا دخول نماز فجر ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تبھی اذان ہوتی ہے، جب اذان ہو گئی تو پھر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ وہ حدیث بھی اپنے جگہ پر ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ پہلی والی حدیث جو ہے وہ حضرت بلال والی اذان کو بتلا رہی ہے، اور دوسری حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں مختوم جب اذان دیں تب تم کھانا پینا بند کرو۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ سحری کب تک کھانا ہے۔ اب کھانے کے بعد نمبر آتا ہے روزے کی نیت کرنے کے لیے۔ اب روزے کی نیت کے سلسلے میں ایک مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا عمومی طور پر آپ دیکھیں گے پرچے وغیرہ میں چھپے ہوتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہیں، تو اس پر بھی اعتراض ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات میں پہلے واضح کرتا چلوں، یہ جو الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ احادیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ احادیث سے ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الفاظ کے ذریعے نیت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر الفاظ کے ذریعے نیت کرنا ٹھیک ہے تو پھر یہ دعا پڑھنا ٹھیک ہوگا، اور اگر نہیں ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ دل میں نیت کر لینے سے بھی روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی ان الفاظ کے ذریعے نیت کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے۔ میں آگے آپ کو دلیل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم۔ صحیح مسلم کتاب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے، عن عائشہ ام المؤمنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم یا عائشہ هل عندكم شيء قالت فقلت یا رسول اللہ ما عندنا شيء قال فإني صائم۔ اب ان دونوں حدیث میں دیکھیے اور بھی احادیث ہیں، لیکن میں دو ہی حدیث پر اتفاق کرتا ہوں۔ دونوں حدیث میں جن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو روزے کے بارے میں خبر دی ہے، روزے کے بارے میں نیت کی ہے، جن احادیث یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں نیت کے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی نیت کو تلفظ کے ذریعے ادا کیا ہے۔ یہ اس حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ اور دونوں حدیث میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ جب الگ الگ الفاظ ہیں تو اس سے مختلف الفاظ کے ذریعے بھی کوئی نیت کرنا چاہے تو درست ہے، جائز ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی ان الفاظ کے ذریعے نیت کر لیتا ہے، صحیح ہے، اس پر بدعت کا فتویٰ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس دعا کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے غد کا، بصوم غد نویت، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، جیسا کہ معترض نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس سے نیت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ روزہ آج رکھ رہے ہو اور نیت کل کی کر رہے ہو۔ یہاں پر بھی معترض کے کم علمی کی دلیل ہے، وہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک حدیث پڑھ کر کے فوراً اعتراض ٹھونک دیتے ہیں۔ کیا ہے اصل بات؟ دیکھیے، غد کا جو لفظ ہے یہ صرف کل کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سال بعد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک منٹ بعد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک دن بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں دلائل کے ساتھ میں آپ کو ترتیب وار بات سمجھاتا ہوں۔
حدیث شریف میں ہے ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال فأذن فی الناس یا بلال ان يصوموا غدا. یعنی ایک دیہاتی صحابی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو چاند ہونے کی خبر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما کر کے حضور نے بلال کو کہا کہ آپ اعلان کر دو کہ لوگ کل سے روزہ رکھیں. کل سے کیا مطلب؟ غد کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. اب چاند نظر آئے گا کب؟ مغرب کے بعد. اور مغرب کے بعد وہ صحابی آ کر کے اطلاع کرتے ہیں یہ تلفظ مغرب کے بعد کی ہے. اب یہ مغرب کے بعد غد کے لفظ کا تلفظ کرنا اس بات پر دال بن رہی ہے، اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے، یعنی صبح ہونے والی صبح میں روزہ رکھنا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ الفاظ جو سحری کے وقت استعمال ہوتا ہے صبح کے لیے بالکل جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کے سلسلے میں غد کا لفظ استعمال فرمایا. اتنا ہی نہیں، آئیے آگے قرآن سے میں دلیل لیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 23. اس میں اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو آئندہ کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں کر دوں گا، آئندہ کروں گا، تو انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے. اس میں بھی غد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر یہاں بھی غد سے مراد آنے والا کل صرف لیا جائے تو قرآن کا مفہوم بالکل پلٹ جائے گا، قرآن کا مفہوم بالکل غلط ہو جائے گا، قرآن کے مفہوم بالکل الٹا ہو جائے گا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی کام کرنا ہے، کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ لگا لیا کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کل کام کرنا ہے، اگر کہہ رہے ہیں کل کام کرنے کے لیے تو انشاءاللہ کہنا ہے، ایک سال بعد اگر کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، یا 5 منٹ بعد کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہنا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسا ہو، اگر غد کے معنی صرف کل ہی مراد لے لیا جائے تو یہ قرآن کا مفہوم غلط ہو جائے گا. دوسری آیت کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سورہ حشر آیت نمبر 18 کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. کل کے لیے مطلب کیا؟ کل آنے والے کل کے لیے نہیں، بلکہ یہاں قیامت مراد ہے. قیامت کے دن کے لیے مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کیا بھیج رکھا ہے جس کے ذریعے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، یا کیا اعمال کر رکھا ہے وہ میدان محشر کے لیے، یہ مراد ہے. یہاں سے بھی اگر کل مراد ہو، غد سے مراد آئندہ آنے والا کل لیا جائے تو پھر مفہوم غلط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے لیے کیا بھیج رکھے ہیں، یہ مراد بالکل نہیں ہے. تیسری آیت وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. سورہ لقمان آیت نمبر 34. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. یعنی غد کا لفظ استعمال کیا. کل کیا کرنے والا کیا مطلب؟ نہیں، یعنی کل کیا کرنے والا صرف یہی نہیں معلوم ہے. 1 گھنٹہ بعد کیا کرنے والا ہے وہ شخص کو معلوم ہے، 1 سال بعد کیا کرنے والا یہ معلوم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یعنی آئندہ آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہے کسی انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے. اس لیے اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ غد کا لفظ صرف آنے والے کل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے کل ہو، پرسوں ہو، نرسوں ہو، ترسوں یا 5 منٹ بعد ہو. یہ دلائل سے بات بالکل واضح ہو گئی. اب معترض کا یہ اعتراض کرنا کہ غد سے مراد صرف کل ہوتا ہے تو پرلے درجے کی یہ جہالت ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنے جہالت پر ماتم کریں.